السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں قرآن کی نعمت دی ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں، جیسے ہی ہم قرآن کو سننا شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس کی صحیح پروننسیشن سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اہل اللہ وخاصتہ، اللہ والے اور اللہ کے چنے ہوئے۔ بس ہم نے کوئی نہ کوئی کام کر کے اس کیٹیگری میں انٹر ہونا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم کھوٹے سے کھڑے ہو جائیں، ہم پڑے ہوئے کوئی کنکری کی طرح ہیں، بالکل عام ان نوٹسبل چیز، اور ایک دم جیسے ہی قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہیرا بنا دیتا ہے، ہیرا بنا دیتا ہے، کھوٹے سے کھڑا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں صرف وہ آڈیو جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں الغفور، وہ تو میں کوئی کروڑ دفعہ سنوں تو میں اسی طرح روں گی جس طرح میں پہلی دفعہ روئی ہوں، کیونکہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کا رب، اس کی شان کیا ہے۔ ہم نے دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں نا۔ اگر ہم غور فکر کریں نا تو ہمیں لگ پتہ جائے کہ ہم کس کے بندے ہیں، کیا اس کی شان ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندوں پہ قیاس کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے بندے معاف نہیں نہ کرتے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ بھی معاف نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ جیسے بندے ہمارے تانے مارتے ہیں اور پچھلی یاد کراتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے کریں گے اگر ہم اللہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے گئے تو۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بلند ہے ان کمیوں اور کوتاہیوں سے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز میں مصروف ہیں۔ یہ دکھ دینے والی بات ہے، ہم کس چیز میں بیزی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں سچی بات، ہم اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں لیکن ہم حل میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ہاں جی، سچی بات ہے۔ حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر روز آپ کو 5 دفعہ موقع دیتا ہے، آؤ میرے ساتھ بات کرو، اپنے بوجھ ہلکے کرو اور واپس دنیا میں چلے جاؤ۔ آؤ قرآن پڑھو، سمجھو، اس کے بیچ میں ساری پرابلمز کے سلوشن دیے ہوئے ہیں۔ پڑھو قرآن کو، سمجھو اس کو، مانگو مجھ سے کون کون سے وقتوں میں دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، کون کون سے گناہ دعاؤں کو روکتے ہیں، ان کو سمجھو، ان سے جان چھڑاؤ۔ ہم وہی گناہ کرتے ہیں جو مشکلوں میں ڈالتے ہیں، ہم پھر مصیبتوں میں پڑتے ہیں، پھر ہم مصیبتوں کو روتے رہتے ہیں، اور انہی کے بیچ میں جیسے الجھن ہو جاتی ہے نا، جیسے ریشم کے دھاگے میں الجھن پڑ جائے، تو آپ جتنا اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی گرہیں جو ہے نا وہ ٹائٹ ہوتی جاتی ہیں۔ جتنا آپ اریٹیٹ ہو کے اس کو کھینچا تانی کریں گے اتنی وہ الجھنیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور وہ پھر ٹوٹے گا ہی دھاگا، وہ جڑنے والا نہیں، کھلنے والا نہیں۔ تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں پریشانیوں میں اندر الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی حل بتا رہا ہوتا ہے کہ لاؤ ادھر گرہ کھول لیں، نرمی سے گرہ کھل جائے گی، آرام سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں یو نو واٹ، وی آر بیزی، ہم بیزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، حل کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مشکلوں کے لیے بتھیرا ٹائم ہے، پورے صبح سے لے کے رات تک ہم انہی مشکلوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن 5-10 منٹ کا حل جو ہے وہ لے کے اور ان گروں کو کھولنے کا طریقہ پتہ چل جائے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ اس بات پہ دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ سزا بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ سزا ہے، سزا ہے، آج کل لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا بس جی آپ تو سزاؤں کی باتیں کرتے ہیں، بہت باتیں ہونے لگ گئی ہیں، جزا کی بات کریں، بس محبت کی بات کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو سزائیں بتائی ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ بتا دی ہم کو سزا تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اگر نہ بتاتا اور اس میں جا پڑتے خدا نخواستہ، پھر اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام نہ کرنا، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کوئی پڑھے تو صحیح کہ کون سی چیزیں ہمیں مشکلوں میں ڈالتی ہیں، کون سے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، یہ نہ کرنا، یہ تمہاری جان کا عذاب بن جائیں گے۔ قرآن کو پوری زندگی ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اور ہر طرح کی غلطی کوتاہی کر کے، اور پھر جب مشین ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور بالکل میس اپ کر دیتے ہیں اپنی زندگی کو، تو اس وقت پلٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی اب بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو پہلے ہی پڑھ لینا،
میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں، میں نے خود بھی یہ کام کیا ہوا ہے. قرآن کو ہم نے کس وقت پڑھا؟ جب ہم ادھر آئے اور کتنی ساری غلطیاں نظر آئیں، اور ہر بندے کو ایسا ہوگا کہ غلطیاں نظر آئیں گی، لیکن ایز سون ایز پاسبل اس کی کریکشن ہو جائے، ایز سون ایز پاسبل اس کو پڑھ لیں، اور پھر پڑھنے کے بعد دعا مانگیں کہ اس پر عمل کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے اس کا احساس پتہ تب ہوا کہ جب میں نے جاگنے کی کوشش کی رات کو اور میری آنکھیں کوئی بند ہو رہی تھیں. اللہ اکبر وللہ الحمد. ایسی نیند تو کبھی آتی نہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آج رات میں نے جاگنا ہے. تو اس وقت میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ یہ اس عبادت کے لیے بھی ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلوا دیں. یہ تو بند ہو جا رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کھولیں. پانی کے چھینٹے مارے، نہائے دھوئے، سب کیا، لیکن اس کے باوجود نیند ہے کہ توبہ اتنی پکی. تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، میٹھا بنانے کے لیے، ایمان کی حلاوت کو اور اس کی مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں، بہت ضروری ہے. یہ جو آخرت میں وہ کہیں گے نا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، لو کننا نسمع، لو کننا نسمع، کاش ہم سن ہی لیتے. اب آپ دیکھیں بولنے کے لیے آپ کو زبان ہلانی پڑتی ہے نا، کوئی کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں، کان کو ہلانے پڑتے ہیں، سننے کے لیے کوئی کانوں کے پردے اٹھانے پڑتے ہیں، کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر، کوئی ڈھکنے لگے ہوئے ہیں، کوئی لاک لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں نا، کچھ بھی نہیں. آپ کھانا پکا رہی ہیں، آپ ٹرن آن کر دیں، اپنی آڈیو ٹرن آن کر دیں. گھر کی صفائی کر رہے ہیں، آپ اپنے ہیڈ فونس لگائیں، ایک جگہ پہ ٹیلی فون کو آن کریں، پورے گھر میں آپ گھومتی رہتی ہیں، آپ کو آواز آتی رہتی ہے. اب تو ٹیکنالوجی نے اتنی زندگی آسان کر دی ہے، آپ کریں وہ سارے کام. اتنے پیسے ہم کپڑوں پہ لگاتے ہیں، ہیڈ فونس پہ لگا دیں کہ جو ہمارے لیے یہ آسانی کر دیں. تو یہ میں کہتی ہوں کہ اپنی الجھنوں کے سلوشن کی طرف آئیں نا. اگر آپ سلوشن کو دیکھیں گی تو آپ کی الجھنیں کم بھی ہو جائیں گی، حل بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے. چلیں آپ کا امتحان ہے، دیکھیں بھلا اس دعا کو ڈھونڈیں اور اس کا مطلب دیکھیں، اور اس دعا کو رات میں مانگیں. اللہ دنیا کو ہمارا ہم اور غم نہ بنا دینا، کیونکہ یہ تو کسی بھی وقت چھوٹے گی اور ہم نے قبر میں پہنچ جانا ہے. سب چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی ادھر ہی، جن کے اوپر بہت زوم تھا، جن کو بہت پیار کرتے، سب ادھر پڑی رہ جائیں گی. اس کو میرا ہم اور غم نہ بنانا، آخرت کو میرا ہم اور غم بنانا. میں اس کے لیے کوشش کروں، اور اس کے لیے قرآن سب سے بہترین ساتھی ہوگا کہ میں اس کا ساتھ پکڑ لوں. ٹھیک ہے میری پیاری بہن، چلیں اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.